فاروق حبیب صاحب، سب سے پہلے تو کیونکہ آپ حکومت ہیں، آپ نے اور آپ کے اتحادیوں نے یہ قانون منظور کروائے ہیں آج نیشنل اسمبلی کے جوائنٹ سیشن سے، آبویسلی تو آپ کو مبارک ہو. لیکن یہ بغیر اپوزیشن کے ساتھ کنسنسس کے یہ آپ نے سب کچھ کروا لیا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سب بلڈوز کیا ہے، اور یہ تو چیلنج کرنے بھی جا رہے ہیں. تو دیکھیں سوچ رہے ہیں آپ کہ کیا ہوگا؟ دیکھیں اپوزیشن کا جو رونا دھونا ہے وہ اب ایک جانب رہ گیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آر یا پار تک معاملے کو یہ خود لے کے گئے ہیں. اچھا، آر یا پار، اس کے بعد آج جو ہے وہ خوار والا حساب ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے مطلب دونوں میں سے ان کے ہاتھ میں اکثر خواری آئی ہے. بالکل اس کی وجہ یہ ہے کہ عدم اعتماد، استعفے، سڑکیں، لانگ مارچ، پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا، بائیک آؤٹ کرنا، پی ڈی ایم کا دھڑن تختہ کرنا، وہ سب چیزیں جو ہے وہ انہوں نے کر کے دیکھ لی. ہم نے ان کو یہ عرض کی تھی کہ یہ کوئی آپ کی ذاتی ضد یا انا کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئی بل ہماری فائدے کے لیے نہیں ہے، یہ قومی مفاد کے بل ہیں. اور بنیادی طور کے اوپر اس میں آپ ان بلز کے اوپر ہمارا ساتھ دیں. اکتوبر 2020 کے اندر انتخابی اصلاحات کا بل پارلیمنٹ کے اندر لے کیا گیا تھا. اس کے اوپر بارہا کوشش ہوئی، بارہا رابطے کیے گئے، کوئی توجہ نہیں دی گئی. وہ بھی پینڈنگ ہے نا. سن لینا، وزیر اعظم صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اگر آپ کو ای وی ایم یا کسی اور چیز کے اوپر اعتراض ہے آپ اپنا آلٹرنیٹ لے آئیں. لیکن یہ اس کے اوپر بھی انہوں نے کوئی کان نہیں دھڑے. یہ باقاعدہ طور کے اوپر ای وی ایم کی اور بیرون ملک پاکستانی جو 90 لاکھ پاکستانی ہیں جو ملک سے باہر ہیں، 9 ملین، جو اس ملک کو 30 ارب ڈالر جو ہے وہ اس ملک کو بھیج رہے ہیں. پی ایم ایل این کے دور میں 18 بلین ڈالر تک آ رہے تھے میکسیمم، اب 30 بلین ڈالر ہو گئے ہیں، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہمارا فائدہ ہے. لیکن ایک بات ہے کہ ووٹنگ رائٹ فراہم کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ قانون سازی کے لیے اہم ہوتا ہے جب اتنے بڑے سکیل پر ہو اور اس کے امپلیکیشنز ایسی ہوں، اثرات ہوں کہ ملک کی سیاست کے اوپر اثرات ہوں گے، اس میں اتفاق رائے ہونا چاہیے. دیکھیں بات یہاں اتفاق رائے کوئی نہیں ہے، یہ حکومتی ترمیم ہے. نہیں، بنیادی طور کے اوپر آج اس میں 2 بلز ایسے ہیں جو اپوزیشن کے بلز بھی تھے، جو کہ پرائیویٹ ممبر بلز اپوزیشن کی جانب سے پیش کیے گئے تھے. ایک ان کی جو مہناز عزیز صاحبہ ہیں ان کی طرف سے، ایک جاوید حسنین شاہ صاحب ہیں ان کی جانب سے پیش کیے گئے، ان کو بھی ہم نے انکارپوریٹ کیا. وہ بلز بھی پاس ہوئے. ایک کوئی یونیورسٹی کے حوالے سے، تعلیمی ادارے کے حوالے سے تھا، ایک بچوں کی مارکیٹ تو یہ تھا نا یار، ای وی ایم والا اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے شہباز صاحب نے کہا ہم بھی چاہتے ہیں، پر وہ کہتے ہیں پروسیس شفاف ہو. دیکھیں بات یہ ہے بنیادی طور کے اوپر پروسیس شفاف ہو کیا ہو، اس کے اوپر آپ الیکشن کمیشن کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. جو ترامیم کی گئی ہیں وہ ترامیم کیا ہے، ترامیم بھی تو سن لینا. آپ کی جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس میں شک نمبر 94 آلریڈی موجود ہے، جو یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے اوورسیز کو ووٹنگ رائٹ جو ہے وہ فراہم کرنا ہے. ہم نے بھی یہاں پر ان کو انیبل کر دیا ہے. آپ نادرا یا نادرا کے علاوہ کوئی بھی ایجنسی جس سے آپ سیٹسفائی ہو سکتے ہیں. نادرا ہی ہے نا، پہلے ایک ماڈیول بنایا تھا، اس پہ اعتراض ہوا. سر سن لینا، وہ تو بڑی لمبی تفصیلات ہیں. نادرا یا نادرا کے علاوہ اس میں لکھا ہوا ہے اینی ادر اتھارٹی اور ایجنسی، ٹھیک ہے نا، جو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ دینے کے لیے انیبل کرے. یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. اسی طریقے سے جو ای وی ایم ہے، ای وی ایم کے حوالے سے بھی شک نمبر 103 پہلے ہی موجود تھی. یہ پائلٹس کروائیں گے. اس میں ہم نے امینڈمنٹ یہ کی ہے کہ آپ کو پرکیور کر سکتا ہے الیکشن کمیشن، خرید سکتا ہے. خریدنی کہاں سے ہے، کس سے لینی ہے، وہ بھی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. لیکن آپ نے ان پہ پابند کر دیا کہ 2023 کے الیکشن میں وہ یہ استعمال کرنے کے پابند ہیں. وہ تو کریں گے نا، وہ تو کریں گے، لیکن کہاں سے مشین لینی ہے، کیسی لینی ہے، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. وہاں پر اگر یہ پروسیس میں کوئی تجاویز دینا چاہتے ہیں، سو بسم اللہ تجاویز دیکھیں. لیکن یہ سن لینا، آج جو ہوا ہے، آج جو دونوں ایوانوں سے ای وی ایم بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ اور جتنی قانون سازی پاس ہوئی ہے، یہ دونوں ایوانوں کے اراکین اور ہمارے جو اتحادی ہیں، انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی قیادت کے اوپر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 221 ووٹ اگر آپ کو ملے ہیں تو 203 یا 5 آپ کے خلاف بھی ہیں ترامیم کے. وہ ٹھیک ہے، اکثریت ہے نا. آرٹیکل 72(4) کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے، میجارٹی سٹنگ میجارٹی ہوتی ہے. قانون سازی اکثریت رائے سے پاس ہوتی ہے. 72(4) یہ کہتا ہے اکثریت سے پاس ہوتی. تو ہم نے کوئی غیر قانونی غیر آئینی کام نہیں کیا. آپ نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، بٹ انٹینٹ یہ ہے کہ اپوزیشن آپ کے خلاف ہے. بٹ ایک منٹ سر سن تو لینا ذرا، آپ کی باری. میں کہتا ہوں آپ پورا شو کریں، ہمارا تو مقصد پورا ہو گیا. ہاں نہیں، حالانکہ ان کو فارمیٹ پتہ ہے کیا ہے. آپ زبیر صاحب کو موقع دے دیں. اور ایک اور بات نہیں، ذرا آپ ذرا کھلا دل کریں. آج تو آپ کا دن ہے زبیر صاحب. بقول ان کے آج آپ یعنی اپوزیشن خوار ہوئی ہے، تو آپ خوار ہو کے کیسے محسوس کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. اور میں ایک چیز بتاتا ہوں،
آج سے چند دن پہلے تک جو حکومت کی حالت تھی سب کی نظر میں، چاہے وہ باہر کے کوئی تجزیہ والے لوگ تھے، انڈیپینڈنٹ میڈیا تھا، میڈیا سے دھلائی ہو رہی تھی، وہ ان پرابلمز پر ہو رہی تھی جو حکومت فیل ہو چکی ہے، چاہے وہ بنیادی چیزیں تھیں، مہنگائی کے حوالے سے، غربت کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے، ماس اسکیل کرپشن ایٹ دا ہائیسٹ لیول کے حوالے سے، اوپر سے شروع ہو کے نیچے تک کرپشن، اسکیمز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. وہ پرابلمز ابھی کہیں نہیں گئے ہیں. آج کی جو ووٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد کوئی حکومت کے پرابلمز کیا ختم ہو گئے؟ گورننس کے پرابلم ختم ہو گئے؟ وہ تو 2023 میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ تو بات کی بات ہے. اصل چیز یہ ہے کہ یہ اگر اس کو ان کا رائٹ ہے، انہوں نے سمجھا، میں پوری سنسیریٹی سمجھ لیں کہ ان کا یہ، لیکن میں بالکل اسی سنسیریٹی کے ساتھ ہی کہتا ہوں کہ جو بھی میرا ٹیکنالوجی کا بیک گراؤنڈ ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا یہ کس میں کس میں رہے ہیں. انہوں نے کہا پروکیورمنٹ کی بات کی ہے. اگر کوئی مجھے ایکسپرٹ بتا دے آئی ٹی انڈسٹری کا، اور میں آپ کو پچھلے منڈے کے الفاظ بتا دیتا ہوں، امین الحق آئی ٹی منسٹر ہے نا، حکومت کی جو آئی ٹی کی پالیسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں نا، سب سے زیادہ سمجھ بوجھ کس کی ہونی چاہیے؟ ان کی ہونی چاہیے. کتنے مہینوں سے یہ لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں اکتوبر میں پیش کیا تھا. آئی ٹی منسٹر نے ندیم ملک کے پروگرام میں میرے سامنے یہ کہا کہ یہ ٹیکنالوجی چل ہی نہیں سکتی ہے. یہ ان کے آئی ٹی منسٹر ہیں کابینہ کے. اب تو وہ ساتھ، اچھا وہ ساتھ ایسے نہیں ہے.